العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکرہم بایام اللہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حوض من الاحوال مقتحم محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرد علی الامم یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واعظم شانہ واتم برہانہ کی حمد و ثنا اور حضور شافع و منشور دستگیر جہاں غم و سار زماں سید سربراں احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بلند بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد سامعین کرام، جس طرح کہ آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید برہان رشید میں سے ایک آیت کریمہ اس کا کچھ حصہ تلاوت کیا، دعا کہ خالق کائنات جل جلالہ مجھے حق سچ بیان کرنے کی اور ہم سب کو سنا کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین کرام، آج اس موضوع پر آپ حضرات کے سامنے گفتگو کرنی ہے، وہ ہے میلاد شریف کی برکات۔ گزشتہ جمعۃ المبارک پر میلاد شریف کے ثبوت کے لحاظ سے چند قرآن و حدیث کے لحاظ سے چند باتیں عرض کی تھی۔ آج جو بندہ مومن نبی کرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے آمد کی خوشی کرتا ہے تو اس پر رب ذوالجلال کس قدر خوش ہوتا ہے۔ اب اس لحاظ سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے رب ذوالجلال قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرماتا ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، انہیں اللہ کے دن یاد دلاؤ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے دنوں کے لحاظ سے اگر انسان بات کرے تو سارے ہی دن، سارا ہی مہینہ، سارا ہی سال، ہر لمحہ یہ رب ذوالجلال کے دیا ہوا دن ہے، یعنی کہ رب ذوالجلال کے دن ہیں۔ جتنے بھی مہینے سال کے اندر ہیں اور جب سے یہ دنیا بنی ہے تب سے لے کے قیامت تک جتنے بھی دن ہوں گے، مہینے ہوں گے، سال ہوں گے، یہ تمام کا تمام رب ذوالجلال کا دیا ہوا ہے۔ یعنی کہ رب ذوالجلال اب قرآن مجید میں جو یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ انہیں اللہ کے دن یاد دلاؤ، اللہ کے دن۔ اب اللہ کے دن تو سارے ہی ہیں، لیکن اس سے مراد کیا ہے؟ تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ احمد رضا خان تاجدار بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں، ایک مخصوص طبقے کا نام لے کر آپ فرماتے ہیں کہ وہ حضرات ثبوت دیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن اللہ کے عظمت والے دنوں میں نہیں، یا پھر مجلس میلاد اس دن کا یاد دلوانا نہیں۔ یعنی کہ آپ نے تین چیزیں سامنے رکھیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ وہ طبقہ جو یہ اس بات کا انکار کرتا ہے کہ سرکار کی آمد کی خوشی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اسی دن اگر سرکار دنیا میں تشریف لائے ہیں تو اسی دن سرکار دنیا سے تشریف لے کر گئے بھی ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پہلے نمبر پر
کہ جو سارے دن ہی رب ذوالجلال کے ہیں، لیکن وہ طبقہ یہ بات ثابت کرے، اس بات کا ثبوت دے کہ رب ذوالجلال نے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ولادت کا دن جو ہے یہ اللہ کے عظمت والے دنوں میں نہیں آتا۔ یعنی کہ پہلے وہ یہ بات ثابت کرے کہ جس دن سرکار دنیا میں تشریف لائے وہ اللہ کے عظمت والے دنوں میں نہیں آتا، تو پھر ہم آگے بات کریں گے۔ اور پھر آگے آپ فرماتے ہیں کہ جو یہ محفل میلاد اس دن کا یاد دو لانا نہیں، تو یعنی کہ آپ فرماتے کہ جس دن محفل میلاد سجائی جاتی ہے اس دن اگر یہ دلانا جائز نہیں تو اس بات کو بھی ثابت کریں۔ یعنی کہ وہ نہیں کہ ہر بات کا ہم ہی جواب دیں، لیکن آپ فرماتے کہ پہلے اس بات کو ثابت تو کریں کہ یہ اللہ کے دنوں میں یہ دن ہے یا نہیں، اور پھر آپ آگے فرماتے ہیں کہ اگر وہ اللہ کے دنوں میں سے دن ہے تو پھر آپ فرماتے ہیں کہ وہ اس بات کو ثابت کریں، اس بات کا ثبوت دیں کہ جو ہم محفل میلاد سجاتے ہیں اس کا ثبوت نہیں، تو ہم پھر انہیں دلائل دیں گے۔ المختصر آپ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے انہیں آئینہ دکھایا بھی، یہاں تک کہ آپ نے اس چیز کے لحاظ سے ذکر فرمایا ان لوگوں کو باخبر کرتے ہوئے کہ آپ فرماتے کہ قرآن کی کسی آیت سے یا پھر صحیح اسناد، یعنی کہ صرف بخاری کا نام نہیں لیا بلکہ جتنی بھی احادیث کی کتابیں ہیں، آپ فرماتے کہ کوئی صحیح احادیث سند کے ساتھ اس لحاظ سے وہ ہمیں دکھا دیں کہ محفل میلاد نہیں سجانی چاہیے، تو آپ فرماتے ہیں کہ ہم پھر اس بارے میں سوچیں گے۔ پہلے قرآن سے ثابت کریں یا پھر سرکار کے فرمان سے اس بات کو ثابت کریں، اور صرف بخاری سے نہیں بلکہ احادیث کی جتنی بھی کتابیں ہیں صحیح اسناد والی، صحیح سند والی کوئی ایک روایت بھی ہمیں دکھا دیں تو ہم میلاد منانا چھوڑ دیں گے۔ آپ فرماتے کہ یہ بات تو بڑی دور کی بات ہے۔ آگے آپ فرماتے کہ چاروں اماموں، یعنی کہ جو فقہ کے امام ہیں وہ چار ہیں، آپ فرماتے کہ چاروں اماموں یا صحیح ستہ کے 6 مصنفوں میں سے کسی ایک امام کا ہی کوئی قول مذکور دکھا دیں جو کسی مستند کتاب میں موجود ہو۔ یعنی کہ آپ آگے فرماتے کہ یا تو قرآن سے دکھائیں یا سرکار کے فرمان سے دکھائیں کہ محفل میلاد ربیع الاول شریف میں نہیں سجانی چاہیے، کیونکہ آپ فرماتے کہ زیادہ اعتراضات اسی مہینے میں ہوتے ہیں۔ آپ فرماتے کہ یا تو پھر وہ یہ دکھائیں یا پھر آپ فرماتے کہ چاروں اماموں، یعنی کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ چاروں اماموں یا پھر صحیح ستہ، یعنی کہ صحیح ستہ کی 6 کتب، ان میں سے پہلے نمبر پر بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی، ابن ماجہ، ابو داؤد شریف، سنن نسائی، آپ فرماتے کہ یہ صحیح ستہ کی کسی جنہوں نے یہ کتابوں کے اندر احادیث کو جمع کیا، آپ فرماتے کہ ان 6 مصنفوں میں سے کسی ایک امام کا بھی کوئی قول مذکور دکھا دیں، کوئی ایک اس بارے میں موقف ان کا ظاہر کر دیں تو ہم محفل میلاد منانا چھوڑ دیں گے۔ آپ فرماتے کہ ہرگز نہیں، بلکہ نہ وہ قرآن سے دکھا سکتے ہیں نہ سرکار کے فرمان سے دکھا سکتے ہیں، اور نہ ہی چاروں اماموں کے یا پھر صحیح ستہ کے جتنے بھی احادیث کو جمع کرنے والے امام ہیں، ان صحیح ستہ کے مصنفوں میں سے کسی ایک امام کا بھی قول سامنے نہیں کر سکتے، کیونکہ کسی نے بھی محفل میلاد منانے سے منع نہیں کیا۔ تو سامنے کرام اس لحاظ سے اپنی گفتگو کو آگے چلاتے ہوئے سرکار عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ولادت شریف اس مہینے کے اندر ہوئی، اور اس ولادت شریف کے لحاظ سے کہ اس مہینے کو جو مناسبت اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم
آپ کی وجہ سے جو عظمت اور شان ملی ہے، اس لحاظ سے آپ حضرات کے سامنے چند باتیں عرض کروں گا۔ اب حدیث شریف کے جو امام گزرے ہیں، اب امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے بعض جو اصحاب ہیں انہوں نے اس بات کو ذکر فرمایا ہے، یعنی کہ امام شافعی، ان کے بعد شافعیوں سے یہ بات مروی ہے، وہ اس بات کو ذکر کرتے ہیں کہ وہ بعض شافعی یہ اس بات کو قول کو ذکر کرتے ہیں کہ سب سے افضل رات وہ رات ہے کہ جس میں نبی کرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ولادت شریف ہوئی، یعنی کہ جس رات سرکار تشریف لائے وہ رات تمام راتوں میں سے افضل ہے۔ اب یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ کون کون سی رات زیادہ فضیلت والی ہے۔ اب آپ نے ان چیزوں کو بھی ذکر فرمایا کہ بعض شافعیوں نے اس بات کو ذکر کیا کہ جو رات، جس رات میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ دنیا میں تشریف لائے، وہ رات سب راتوں سے افضل رات ہے، اور اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد پھر لیلۃ القدر کی رات، جس رات کو قرآن کا نزول ہوا وہ رات افضل ہے، اور پھر معراج شریف کی رات وہ رات افضل ہے، پھر عرفہ کی رات وہ افضل ہے، پھر جمعہ شریف کی رات وہ افضل ہے، پھر اس کے بعد 15 شعبان کی رات وہ افضل ہے، پھر عید کی رات وہ افضل ہے۔ یعنی کہ بعض شافعیوں کے نزدیک بھی اس بات کو ذکر کیا گیا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے شاگردوں نے اس قول کو ذکر کیا کہ ہمارے نزدیک سب سے افضل رات کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کی رات، اس کو بھی بڑی فضیلت حاصل ہے، کیونکہ اس رات میں رب ذوالجلال نے قرآن کا نزول فرمایا، اور پھر اس کے بعد معراج شریف کی رات افضل ہے، کیونکہ اس رات میں پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے رب ذوالجلال کا دیدار فرمایا، اور پھر عرفہ کی رات افضل ہے، پھر جمعہ شریف کی رات افضل ہے، اور پھر 15 شعبان کی رات کہ جس رات میں امت کے نامہ اعمال رب ذوالجلال کے بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، اور پھر عید کی رات کہ بندہ مومن پورا مہینہ رب ذوالجلال کو راضی کرنے میں لگا دیتا ہے، روزے رکھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ آپ فرماتے کہ عید کی رات رب ذوالجلال پھر اسے جو اس نے سارے مہینے کے اندر نیکیاں کی ہیں اس کا ثمرہ عطا فرماتا ہے۔ آپ فرماتے کہ یہ تمام راتیں افضل ترین راتیں ہیں، لیکن ان تمام راتوں سے جو سب سے زیادہ فضیلت والی رات ہے، آپ فرماتے کہ وہ رات جس رات میں پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ولادت شریف ہوئی، وہ رات تمام راتوں سے افضل ہے۔ تو سامعین کرام، ان راتوں میں سے جو رات افضل تھی آپ نے سماعت کیا۔ اب باقی راتوں میں سے جو رات افضل تھی وہ لیلۃ القدر کی رات تھی، اور پھر اس رات سے جو زیادہ فضیلت والی رات تھی، جس رات میں سرکار دنیا میں تشریف لائے، وہ رات افضل تھی۔ اب اس بات کا ذکر کیا کہ یہ رات، جس رات میں قرآن کا نزول ہوا، لیلۃ القدر کی رات، یہ دوسری راتوں پر فضیلت رکھتی ہے، تو اس رات پر بھی جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لائے، اس رات کو فضیلت کیوں دی گئی؟ اب اس لحاظ سے ذکر کیا گیا۔ امام قسطلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے مواہب لدنیا کے اندر اس بات کو ذکر کیا۔ آپ سے پوچھا گیا کہ آپ فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر کی رات کہ جس رات میں رب ذوالجلال نے قرآن کا نزول کیا، یہ رات سے بھی زیادہ افضل والی رات، جس رات سرکار تشریف لائے، سرکار کی ولادت والی رات، وہ زیادہ افضل ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو امام قسطلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے اس بات کا جواب دیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر تو یہ پوچھے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جس رات پیدا ہوئے وہ رات لیلۃ القدر میں سے بھی اس سے بھی زیادہ فضیلت رکھتی ہے تو کیوں رکھتی ہے؟ تو آپ فرماتے کہ میں یہ جواب دیتا ہوں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جس رات پیدا ہوئے وہ رات افضل ہے۔
یعنی کہ آپ سے سوال کیا گیا کہ جو لیلۃ القدر کی رات افضل ہونے کے لحاظ سے باقی راتوں پر فضیلت رکھتی ہے، اس رات میں رب نے قرآن کا نزول کیا۔ آپ فرماتے کہ جس رات سرکار دنیا میں تشریف لائے وہ رات لیلۃ القدر سے بھی افضل ہے، تو آپ نے فرمایا کہ میرا جواب یہی ہے کہ لیلۃ القدر سے بھی زیادہ فضیلت والی رات وہ ہے جس رات میں سرکار دنیا میں تشریف لائے۔ پھر آپ نے اس کی وجہ بیان کی کہ میرے نزدیک یہ رات افضل کیوں ہے، میرے نزدیک لیلۃ القدر سے بھی زیادہ فضیلت والی رات جس رات سرکار دنیا میں تشریف لائے وہ رات کیوں افضل ہے۔ پہلے نمبر پر آپ فرماتے کہ میرے نزدیک اس کی 3 وجوہات ہیں۔ پہلے نمبر پر آپ فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صدقے سے ملی ہے، اور جو چیز کسی کے صدقے سے ملی ہو تو جس کے صدقے سے ملی ہو وہ ذات ہمیشہ افضل ہوتی ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ اس بات میں کسی کا اختلاف نہیں، تو اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ولادت کی رات لیلۃ القدر سے بھی زیادہ افضل رات ہے۔ اور دوسرے نمبر پر یعنی کہ آپ نے فرمایا قرآن ملا ہے تو سرکار کے صدقے سے ملا ہے، اگر سرکار دنیا میں تشریف نہ لاتے تو نہ ہمیں قرآن ملتا نہ لیلۃ القدر کی رات ملتی۔ گویا ہمیں اگر قرآن ملا ہے، گویا اگر ہمیں لیلۃ القدر کی رات ہمیں ملی ہے تو سرکار کے صدقے سے ملی ہے، تو جو چیز جس کی وجہ سے ملی ہو وہ ذات ہمیشہ افضل ہوتی ہے۔ آپ نے دوسری وجہ بیان فرمائی، آپ فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر کی رات اس کو اتنی فضیلت کیوں حاصل ہے، اس کی اتنی عظمت اور شان کیوں ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک تو سبب یہ ہے قرآن اس میں نازل ہوا، اور پھر لیلۃ القدر کی رات فرشتوں کے نزول یعنی کہ فرشتوں کے نازل ہونے کے لحاظ سے اس رات کو فضیلت حاصل ہے، یعنی کہ اس رات میں رب ذوالجلال فرشتوں کا نزول فرماتا ہے، آسمان سے روئے زمین پر رب ذوالجلال کے فرشتے آتے ہیں، اس وجہ سے اس رات کو لیلۃ القدر کی رات یہ فضیلت رکھتی ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ فرشتوں سے بھی زیادہ جس رات میں سرکار دنیا میں تشریف لائے وہ رات افضل ہے۔ اور تیسری وجہ آپ فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر کی رات یہ صرف امت محمدیہ کے لیے تھی، یعنی کہ یہ صرف رات اگر ملی ہے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت کو ملی ہے، اور اس سے پہلے جتنی بھی امتیں آتی رہیں تمام امتوں کو یہ رات نہیں ملی، اور یہ امت محمدیہ کو یہ رات دی گئی ہے، امت محمدیہ کو یہ رات دی گئی ہے، اور اس کی فضیلت صرف امت محمدیہ کے لیے ہے۔ جبکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ دنیا میں تشریف لائے تو آپ کی ذات تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کر تشریف لائے ہیں، یعنی کہ آپ نے اس وجہ سے 3 وجوہات بیان فرمائی کہ آپ فرماتے کہ اے پوچھنے والے تو مجھ سے پوچھتا ہے کہ لیلۃ القدر کی رات افضل ہے یا پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ولادت کی رات افضل ہے، تو میرا جواب یہ ہے کہ جس رات سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ دنیا میں تشریف لائے وہ رات افضل ہے۔ پھر آپ نے 3 وجوہات اس کی بیان فرمائی کہ آپ فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر کی رات اگر ہمیں ملی ہے تو سرکار کے صدقے سے ملی ہے، تو جو چیز جس کی وجہ سے ملی ہو وہ ذات ہمیشہ افضل ہوتی ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر کی رات اس کو فضیلت اس وجہ سے بھی حاصل ہے کہ اس رات میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، ایک طرف اس رات میں رب ذوالجلال فرشتوں کو نازل فرماتا ہے، گویا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ولادت اور آپ کے تشریف آوری یہ فرشتوں سے بھی کئی گنا زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ اور تیسری وجہ آپ فرماتے کہ یہ رات صرف امت محمدیہ کو دی گئی ہے،
پہلی امتوں کو اس کی برکتیں حاصل نہیں تھیں۔ اس رات میں جو رب ذوالجلال اپنی رحمت کا نزول فرماتا ہے، پہلی امتوں کو یہ رحمتیں حاصل نہیں تھیں۔ اگر ہمیں یہ رات دی گئی ہے، ایک تو سرکار کی وجہ سے، اور اس میں جتنی برکتیں ہیں یہ صرف امت محمدیہ کے لیے خاص ہیں، جبکہ سرکار تو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کر تشریف لائی ہے۔ تو سامعین کرام، یہ 3 وجہ امام قسطلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے اس لحاظ سے ذکر فرمائی ہیں۔ تو سامعین کرام، اپنی گفتگو کو آگے چلاتے ہوئے ایک حدیث شریف اور اس کا کچھ پس منظر آپ حضرات کے سامنے عرض کرتا چلوں۔ آج کہا جاتا ہے کہ تم میلاد مناتے ہو، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ حالانکہ گزشتہ جمعۃ المبارک پر اس لحاظ سے قرآن و حدیث کے روشنی میں دلائل دیے گئے۔ اب ایک اور حدیث شریف آپ حضرات کے سامنے عرض کرتا چلوں۔ اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آمد کے لحاظ سے، اور یہ بالخصوص جو میلاد شریف کے لحاظ سے سوال کیا گیا، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ احمد رضا خان تاجدار بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آج سے سوال کیا گیا۔ سوال کیا تھا؟ سوالی نے سوال یہ کیا، سوال کرنے والے نے کہا کہ کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ میلاد شریف کب سے نکلا اور کس نے نکالا؟ یعنی کہ آج تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کچھ عرصے سے شروع ہوا، یعنی کہ چند سال، اس لحاظ سے جو بات کہتے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے فتاوی رضویہ شریف کی 29ویں جلد کے اندر اس بات کو ذکر کیا، اور صفحہ نمبر 547 پر یہ سوال اور جواب موجود ہے کہ آپ فرماتے ہیں، آپ سے سوال کیا گیا کہ اس مسئلہ کے بارے میں علماء دین کیا فرماتے ہیں کہ میلاد کب سے نکلا اور اس میلاد کو کس نے نکالا؟ آپ نے امام اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں تھا یا نہیں، یعنی کہ ہم اہل سنت جن کے مقلد ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے زمانے میں تھا یا نہیں؟ اپنے امام صاحب نے اس کو کیا کہا، اس کو کیا ہے یا نہیں کیا؟ صحابہ کے زمانے میں میلاد تھا یا نہیں؟ کسی نے محفل کی تھی یا نہیں؟ یعنی کہ یہ سوال اور یہ اعتراضات جو آج تمام اہل سنت و جماعت کے جو بھی تعلق رکھنے والے سنی ہیں ان سے سوال کیا جاتا ہے کہ میلاد کب سے نکلا، کس نے نکالا؟ یہ امام اعظم جن کے تم مقلد ہو ان کے زمانہ میں تھا یا نہیں، انہوں نے کیا تھا یا نہیں؟ یہ صحابہ کے زمانے میں میلاد تھا یا نہیں؟ کسی نے سرکار کے آمد کی خوشی میں محفل سجائی تھی یا نہیں؟ تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ احمد رضا خان تاجدار بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے اس بات کو ذکر فرمایا کہ آپ فرماتے ہیں کہ میلاد شریف قرآن نے نکالا۔ یعنی کہ کس نے نکالا؟ آپ فرماتے ہیں کہ میلاد شریف قرآن سے ثابت ہے۔ اس نے کیوں، کیسے؟ آپ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید برہان رشید سے میلاد منانا ثابت ہے، اور اس نے متعدد آیتوں میں اس کا حکم دیا گیا ہے۔ یعنی کہ رب ذوالجلال نے قرآن سے میلاد منانے کے لحاظ سے ذکر فرمایا ہے کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ میلاد کب سے نکلا اور کس نے نکالا؟ آپ فرماتے ہیں کہ میلاد قرآن نے نکالا، اور قرآن کی متعدد آیتوں کے اندر میلاد کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور پھر آگے آپ فرماتے ہیں کہ آپ فرماتے کہ بخاری شریف کے لحاظ سے آپ نے حدیث شریف کو ذکر فرمایا کہ آپ فرماتے ہیں، اس سے پہلے آپ نے ایک مثال دی کہ جیسے ایک کارڈ میں آیتیں نہیں لکھی جا سکتی، غرض مقصود ہوتی ہے، مقصد اس کا ذکر کیا جاتا ہے۔ یعنی کہ مثال کے طور پر ایک کارڈ ہے، اس کارڈ کے اوپر جو بھی بندہ مومن ہے قرآن کی آیت نہیں ذکر فرماتا، بلکہ صرف اپنا مقصد بیان کرتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں نام نیا ہونے سے شے نئی نہیں ہو سکتی، جو اس سے مقصود ہے
وہ خود سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا ہے۔ یعنی کہ آسان لفظوں میں آپ حضرات کے سامنے یہ بات عرض کرتا چلوں کہ ایک کارڈ کے اوپر جب بندہ مومن کوئی سوال کرنا چاہے، کوئی سوال کرتا ہے تو صرف اس کا مقصد ہوتا ہے اس کا جواب لینا۔ اس کے مقابلے میں قرآن کی آیت اس کارڈ کے اوپر نہیں لکھتا۔ آپ فرماتے کہ شے نہیں ہوتی ہے۔ شے نہیں ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ اس کا ثابت ہونا یا پھر اس کا مقصود جو اس کا مقصد ہے وہ بھی ثابت نہیں، بلکہ آپ فرماتے کہ اس کا ثبوت اور اس کا مقصد جو ہے وہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے عمل مبارک سے ثابت ہے۔ اب یہ حدیث شریف کے تحت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے خود اپنا میلاد منایا ہے۔ جس طرح آج ہم اہل سنت و جماعت سرکار کا میلاد سجاتے ہیں، اب یہ وہ طریقہ کار جس پر آج ہم اہل سنت و جماعت ہیں یہ سرکار سے ثابت ہے۔ اب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے بخاری شریف کے لحاظ سے اس بات کو ذکر کیا کہ آپ فرماتے کہ یہ میلاد شریف کے لحاظ سے بخاری شریف کے اندر یہ بات موجود ہے کہ خود سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مسجد مدینہ طیبہ میں حضرت حسان بن ثابت انصاری رضی اللہ عنہ کے لیے ممبر بچھایا۔ یعنی کہ سرکار نے کس قدر اپنے میلاد کے لحاظ سے اس بات کو ذکر فرمایا، اور اس کا طریقہ کار کیا تھا کہ سرکار نے کیسے میلاد منایا۔ اب اعلیٰ حضرت فرماتے کہ بخاری شریف کے اندر یہ بات موجود ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مسجد شریف کے اندر، مسجد مدینہ طیبہ کے اندر حضرت حسان بن ثابت انصاری رضی اللہ عنہ کے لیے سرکار نے فرمایا کہ حضرت حسان کے لیے ممبر لاؤ۔ ان کے لیے ممبر لایا گیا اور سرکار نے فرمایا اے حسان بن ثابت اس پر قیام کرو، اس پر تشریف لے کر چلے جاؤ، اس پر بیٹھ جاؤ۔ حضرت حسان رضی اللہ عنہ جب اس ممبر شریف پر بیٹھے، اس پر قیام کر کے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ آپ نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی عظمتوں اور شانوں کا تذکرہ فرمایا، اور تمام صحابہ نے اور صحابہ سمیت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ خود اس بات کو سماعت فرما رہے تھے، اور سرکار نے اس کا اہتمام خود فرمایا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مسجد کے اندر محفل میلاد خود اس کا اہتمام کیا، اور حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ آپ کے لیے ممبر لایا گیا، اور ممبر پر صحابی رسول جب تشریف فرما ہوئے تو اس صحابہ کا عمل کیا تھا جس پر آج ہم اہل سنت و جماعت قائم ہیں، اور انشاءاللہ قیامت تک اس پر قائم رہیں گے۔ حضرت حسان نے ممبر پر بیٹھ کر پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی عظمتوں اور شانوں کا تذکرہ فرمایا، اور تمام صحابہ نے اس کو سنا، اور پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ خود اس کا اہتمام کرنے والے تھے۔ تو سامنے کرام اس لحاظ سے اس حدیث شریف کے تحت اس بات کا بھی ثبوت ملتا ہے کہ یہ صرف چند سالوں سے اس کا اہتمام نہیں کیا گیا میلاد شریف کا، بلکہ میلاد شریف کا اہتمام کرنے والی ذات پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات ہے، اور تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آپ کا یہ عمل مبارک تھا۔ اور بالخصوص بخاری شریف کے تحت اس حدیث شریف کے اندر جس بات کو ذکر کیا گیا، حضرت حسان رضی اللہ عنہ کے لیے ممبر لایا گیا، آپ اس پر تشریف فرما ہوئے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی عظمتوں اور شانوں کا تذکرہ کیا، اور تمام صحابہ نے اسے سنا، اور پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس بات کو قبول فرمایا۔ تو سامنے کرام اس لحاظ سے محفل میلاد سجانا یہ ہم اہل سنت و جماعت کے نزدیک باقاعدہ ثابت بھی ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں، اور اس پر بے شمار دلائل ہیں۔ قرآن کے مختلف آیات، احادیث شریف کا ایک ذخیرہ اس پر موجود ہے، اور پھر اس پر ائمہ ان کا بھی موقف ثابت ہے۔ جتنے بھی بزرگان دین دنیا سے تشریف لے کر چلے گئے، انہوں نے یہ میلاد سجایا، اور اس کا انداز
طریقہ کار وقت کے لحاظ سے کچھ بدلتا رہا۔ تو سامنے کرام اس لحاظ سے ایک بات میں عرض کرتا چلوں کہ آج ہمارے گھروں میں جو محفل میلاد سجائی جاتی ہے بالخصوص خواتین کے لحاظ سے، اس لحاظ سے آپ دوست احباب احتیاط کریں کہ ہمارے گھروں کے اندر، ہمارے محلوں کے اندر یا جس جگہ پر بھی محفل میلاد کا انعقاد کیا جائے، خواتین کے لحاظ سے ان کے لیے ساؤنڈ کا اہتمام نہ کیا جائے، کیونکہ ساؤنڈ کی آواز سے ان کی آواز غیر محرم جو مرد حضرات ہیں ان کے کانوں تک جاتی ہے۔ یہ عمل اگرچہ میلاد سجانا بڑی ہی برکتوں کے ساتھ ثابت ہے، بڑی ہی اس کی برکتیں ہیں۔ امام جوزی فرماتے کہ جو بندہ مومن میلاد سجاتا ہے سارا سال اس جگہ پر رب ذوالجلال کی رحمتوں کا نزول ہوتا رہتا ہے، اتنی برکتیں ہیں۔ لیکن اگر یہ غیر شرعی کام کریں گے خواتین کے لحاظ سے بالخصوص، ان کے لیے اہتمام کریں لیکن ساؤنڈ کے بغیر کریں، تاکہ ان کی آواز گلی محلوں کے اندر غیر مرد حضرات تک اس کی آواز نہ پہنچے۔ اور پھر محفل میلاد کے لحاظ سے جو مرد حضرات ہم بندہ مومن، ہم اہل سنت و جماعت کرتے ہیں، اس لحاظ سے اس کا بھی اہتمام کیا جائے اور اس کا بالخصوص خیال کیا جائے کہ جو محفل پاک کے اندر ڈف بجائی جاتی ہے، لفظ تو صحیح ہے دف دال کے ساتھ، ہمارے معاشرے کے اندر ڈف کہا جاتا ہے۔ المختصر جس محفل پاک کے اندر، جس میلاد کی محفل کے اندر یا پھر اس کے علاوہ چاہے وہ خواتین کریں یا مرد حضرات کریں، یہ بالکل جائز عمل نہیں، اس سے روکا گیا ہے، منع کیا گیا ہے۔ اور جو نعت شریف کے تحت ایک بندہ نعت پڑھتا ہے اور اس کے پیچھے ذکر کیا جاتا ہے، اللہ کا ورد کیا جاتا ہے، یہ بھی درست نہیں، اس کے بھی دلائل ہیں۔ تو سامنے کرام وقت کے پیش نظر یہ چند باتیں تھیں جو آپ حضرات کے سامنے عرض کی، اور انشاءاللہ کل بعد از نماز عشاء آپ کی مسجد کے اندر محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بسلسلہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس کا انعقاد کیا گیا ہے۔ تمامی دوست احباب کو پھر سے خبردار کیا جاتا ہے کہ آپ دوست احباب محفل پاک کے اندر ضرور شرکت فرمائیں۔ کل انشاءاللہ ٹھیک 9 بجے بیان شروع ہوگا اور تشریف لائیں گے ہمارے پاس استاذ و استاد العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی محمد رضا المصطفیٰ رازی جلالی صاحب، آپ تشریف لائیں گے اور انشاءاللہ 9 بجے محفل پاک کے اندر آپ بیان فرمائیں گے، اور ٹھیک 10:15 بجے انشاءاللہ اختتامی دعا ہوگی۔ تمامی دوست احباب اس کے اندر شرکت فرما کر ثواب دران حاصل کریں۔ اور آخر میں اعلان یہ ہے کہ جس طرح آپ کی مسجد سے ہر سال 12 ربیع الاول شریف والے دن فجر کی نماز کے بعد جلوس کا اہتمام کیا جاتا ہے، انشاءاللہ اتوار والے دن بعد از نماز فجر آپ کی مسجد سے جلوس کا اہتمام کیا جائے گا۔ تمامی دوست احباب اس کے اندر بھی شرکت فرمائیں۔ یہاں پر جمع ہو کر یہ ہمارے قریب ہی ہمارے بھائی ہیں خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد عمر جلالی صاحب، آپ کی مسجد میں جلوس جائے گا اور وہاں سے جمع ہو کر ہم دوست احباب یہ باہر مین تک جائیں گے اور وہاں پر لنگر کا بھی اہتمام کیا گیا ہے۔ تمامی دوست احباب اس کے اندر شرکت فرما کر ثواب دران حاصل کریں۔ آمین و آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔